آپ کو سلمیٰ کتنا لگتا ہے کہ ایک اچھا بچے کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنا، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ ایک 1.5 سال کی بچی، 1 سال کی بچی اگر وہ آپ کی وہ چیزوں کو فیل کر رہی ہے کہ میری ماں کس چیز سے گزر رہی ہے، تو اب تو آف کورس لائک شی از گوئنگ ٹو بی 19 انشاءاللہ نیکسٹ منتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ فاطمہ وہ لے کے چل رہی ہو، اور کتنا ضروری ہے کہ اس تمام سے سچویشن میں آپ کا ریلیشن شپ اور آپ کا کنیکشن اس کا اسٹرانگ ہو؟ وہ کہ آج کی جنزی جان نکلتی ہے اس بات سے، کیونکہ یہ بات سچ ہے. آئی تھنک گرلس ہو ہیو این ایبسنس آف دیئر فادر آر آلویز لوکنگ فار اے میل فگر، کیونکہ وہ میل فگر ان کی زندگی میں مسنگ ہوتا ہے اور انہیں وہ اینکر چاہیے. اگر میں فاطمہ کے کیس کو اٹھاؤں، فاطمہ پلیز ڈونٹ کل می، اگر میں فاطمہ کے کیس کو اٹھاؤں تو اس نے اس کو شروع سے جو لے کر چلی ہے ان مائی اوپینین واز بینگ اے ٹام بوائے. وہ پہلا وہ تھا کہ نہیں آئی ایم اے بوائے، سارے دوست لڑکے ہیں. کیوں؟ بیکاز ایکچولی آپ وہ فگر ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہو، چاہے وہ آپ اپنے اندر ڈھونڈ رہے ہو، مے بی فار یو، یس فار یور سپورٹ. بالکل. فاطمہ نے ایک چیز مجھے اس عمر میں آ کے کہی جس پہ مجھے بہت حیرت ہوئی، اور اس سے نظر آتا ہے کہ بچے کتنا افیکٹ ہوتے ہیں. اس نے مجھ سے یہ کہا دیٹ میں نے اپنی ساری عمر، جو چھوٹی چھوٹی سی ہے، میں نے اپنی ساری عمر آپ کا خیال کرنے میں لگا دیا، اور یہ میرے لیے اتنا بڑا شوق تھا. واٹ؟ آپ کو تو لگا کہ میں کر میں کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ She said no, I have taken care of you mama. میں نے کہا فاطمہ میں تم سے پہلے بھی زندہ تھی، میں اب بھی زندہ ہوں، اور تم بہت چھوٹی ہو تو تم میرا خیال کیسے رکھ سکتی ہو؟ لیکن مدیحہ اٹ از ناٹ فزیکل. یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے لیے کوئی ناشتے بنائے ہوں گے یا وہ میرے لیے کپڑے نکال کے استری کر رہی ہے، لیکن اپنے دماغ میں اس نے میرا خیال رکھا ہے. آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ مائی مدر. The reason وہ کہتی کہ I'm a tomboy. and she's with you. Yes. میرے پاس دو چھوٹے بچے ہیں 7 and 5. ان کی مدر کوچنگ کے لیے آتی ہیں، تو وہ شی از اے سنگل مدر ناؤ بیکاز ہسبینڈ واز ابیوسو. اس کا بچہ رات کو سوتا نہیں ہے اور اس کو نیند نہیں آتی کیونکہ وہ اٹھ کے اپنی ماں کو چیک کرتا ہے. Oh my God. بیکاز ہی سیز کہ فادر واز ابیوسو. تو جب کبھی ماں کی آنکھ میں آنسو ہو جاتے ہیں تو بچہ دیکھ کے کہتا ہے ماما آئی ایم سوری آئی کوڈنٹ سیو یو. ابھی وہ 5 اور 7 سال کا ہے. یہی ہے، یہ نہیں جا سکتا، اور یہ انسٹنکٹیو ہوتا ہے بچوں میں. بالکل. اور حدیثوں میں تو ہمیں یاد ہے کہ آپ جو ماں باپ کی گفتگو ہے اس کی والیوم بھی بچوں کو اونچی ہو کے سنائی نہ دیں، بیکاز اٹ سائیکولوجیکلی افیکٹس دیم. جو گفتگو کرنی ہے بند کمرے کے پیچھے کریں. سورہ حجرات میں یہ حکم ہے کہ بچے کو کس وقت ناک کرنا اور کس وقت ناک نہیں کرنا کمرے میں. اور اس کے بچے یعنی کہ بچے کی اسپیس اور پریویسی کا خیال رکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے بیچ میں جو ہو رہا ہے behind closed doors. اور اس وقت میرے پاس کچھ ایسے کیسز ہیں جو بچے کیوں ٹراماٹائزڈ ہیں کہ ماں باپ پوری رات بچے کو اپنے کمرے میں سلا بھی رہے ہیں، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں، اچھی بھی ہو رہی ہیں، بری بھی ہو رہی ہیں. وہ بچی اب اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکتی. لیکن میرا جو ایک فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بہرحال ہم نے بچوں کو کنفلکٹ مینجمنٹ سکھانی ہوتی ہے. بالکل. ایک ڈسٹرکٹیو قسم کی جس میں گالی گلوچ ہے، گھر چھوڑ کے چلی جاؤ، ماں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے سامنے آپ نے ان کو زندگی گزارنے کا فن سکھانا ہے. ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جس کو اشرف المخلوقات کا حصہ کہا جاتا ہے، جو ہمارے اور جانوروں میں فرق ہے، اس کا فنکشن ہی یہی ہے اپنے جذبات کو مینیج کیسے کرنا ہے، صبر و ضبط کیسے کرنا ہے، رکنا کدھر ہے، ایٹیونٹ کمیونیکیشن، دوسرے کو سمجھ کے بات کیسے کرنی ہے. دیکھیے ہمارا کام کنفلکٹ سے بہت آگے ہے. بچے کے اپنی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں بہت ساری تکلیف سے گزر رہا ہے. ہی از میکنگ سینس کہ یہ دنیا ہے، مجھے فٹ ان ہونا ہے، دوست بنانے ہیں. پھر آگے جا کے جب وہ بلوغت میں پہنچتا ہے، ایڈولسنس میں پہنچتا ہے، تو اس وقت اس کے بہت سارے گولز ہوتے ہیں، انسپریشن ہوتی ہے، اس نے دنیا فتح کرنی ہوتی ہے، اس کو بہت سارے ایکسپیرینسز کرنے ہوتے ہیں. اس ٹائم تک اگر ہم نے بچے کو اگر کچھ بھی نہیں سکھایا، اپنے ہی رول ماڈل سے، سوشل برین ہے نا ہمارا، یہاں میرر نیورونز ہے، کاپی کرنے والے نیورونز ہے، اور وہ ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں، اسپیشلی پیرنٹس کی چیز، وہی میری دنیا ہے.
तो आगे जाके फिर वहाँ से डिक्लाइन स्टार्ट होता है, बिकॉज जितना नशा, जितना नफसियाती मसाइल जिसमें डिप्रेशन, एनजाइटी, ट्रॉमा, PTSD, इमोशनल इश्यूज, एग्रेशन, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, वो उसी टाइम में आपको दिखाई देना शुरू होते हैं 12 से 18 साल की उम्र में, 19। और कहते हैं पेरेंटल कन्फ्लिक्ट कभी भी पेरेंट बच्चों के लिए ओके नहीं होता, चाहे वो 19 साल के हो जाएं, चाहे वो 40 साल के हो जाएं, वो हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम रहती। तो हमने वो जो इंसानों का दिमाग अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, विच इज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उस पर ध्यान देना है। हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? वो बच्चा जो ऑफिस में कन्फ्लिक्ट नहीं बर्दाश्त कर पाता, वो बच्चा जो अपनी वाइफ को तसल्ली नहीं दे पा रहा, वो बच्चा, वो मर्द जो कि अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा, प्लान नहीं कर पा रहा, तो हमें तो हमारे निसाब का ऐसा होना चाहिए कि हमें वैसे बच्चों को शुरू में कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कैसे करना है। स्कूल में ये भी एक मतलब आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बड़ी छोटी लेवल से कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को आपने सेटल भी कैसे करना है। अच्छा, और दूसरी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस ये भी कितना मैटर करता है कि आपने अगले के ओपिनियन को कितना रोकना है, आपने लिसन करना है। हमारे साथ मलिक राशिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भैया, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है हमेशा, और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। और ये तकरीबन शायद हर दूसरे तीसरे घर का ये मसला है, और बहुत ही सीरियस बात है। इस पे ये है कि मैं अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस भी बताता हूँ कि हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे वालिदैन में भी झगड़ा ऑफ एंड ऑन होता रहता था किसी न किसी बात पे। अगर वालिदैन झगड़ा करें तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरा बच्चों पे ये आता है कि जिसकी कुव्वत इरादी या कुव्वत बर्दाश्त बहुत कमजोर है, एक आध बच्चा आपका स्पॉइल हो सकता है जो आगे चल के सारी जिंदगी उस पर इम्पैक्ट रहेगा। मेरी अपनी हमशीरा की मैं बात करूं कि वो झगड़े की वजह से बेचारी थोड़ी मुतासर हो गई, अभी तो शादीशुदा है लेकिन वो ट्रॉमा से अभी तक नहीं निकल सकी। वो मेडिसिन भी लेती रहती है, लेकिन हम काउंसलिंग भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो सारी जिंदगी उनकी अफेक्ट होगी। ये इतने मसाइल हैं, वो छोटी सी बात कोई भी मतलब अब उसकी कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल समझने की ऐसी है कि कोई छोटी मोटी चीज भी वो कोई ऐसी जो उसकी तबीयत के खिलाफ वो बर्दाश्त नहीं होती। तो ये आपकी पूरी जिंदगी को ले जाती है। ये एक तो सामने नहीं झगड़ना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अपने झगड़े को यहाँ नहीं रोकेंगे तो आगे ये शिफ्ट नहीं होगा, नहीं तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। किसी एक बच्चे में इम्पैक्ट आएगा तो फिर आगे फिर उसकी लाइफ को और ये खराब करेगा। बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा अपनी चीजों को देखें, मसाइल हर जगह आते हैं, परेशानी हर जगह आती है, अपने घर को बचाए। आर्किटेक्ट जो होता है ना वो प्लॉट के ऊपर आपके घर नहीं बनाता, वो बिल्डिंग बनाता है। घर लोगों ने बनाना है, रिश्तों ने बनाना है। उनको हक करे, उनको मोहब्बत करे, उनसे प्यार करे। मसाइल वक्ती तौर पे होते हैं, जैसे रात होती है सुबह भी हो जाती है। हम कहते हैं सारी जिंदगी रात रहेगी, ऐसा नहीं है, रात कट जाती है। थोड़ा सा अच्छी उम्मीद की किरण अपनी जिंदगी में रखें, बच्चों को डेवलप करें। बच्चों को सिर्फ आपने जिस्मानी तौर पे नहीं पालना, उनकी शख्सियत को भी बनाना है। ये दोनों काम करने हैं, फिर वो मुकम्मल होगी शख्सियत। आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच मलिक राशिद साहब। आपने और हम भी ये बात कर रहे थे कि देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है जरा इस पे भी। और आपको पता है कि जो ठीक है ये चीज ऐसी है कि नहीं निबड़ पा रहे ना हम आपस में, तो बच्चों से जरा दूर उसको रखें। मैं कभी कभी अपने फादर को कहती हूँ कि बिकॉज मैंने आई हैव नेवर सीन माय फादर कि वो घर में उन्होंने कभी गुस्सा किया। गुस्सा होता था तो कभी हम बच्चों पे गुस्सा होते थे, वो भी तब जब अम्मी कभी शिकायत लगाती थी। अदरवाइज मैंने अपने अम्मा बाप के दरमियान कभी कोई लड़ाई देखी ही नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि कभी आपके माँ बाप के जब बहुत आप चाहे वो हमारे सामने कभी लड़ाई नहीं हुई हो, लेकिन फिर जो बच्चों को लग रहा होता है कि सब जगह ऐसा ही होगा, तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चों के लिए मुझे लगता है कि वो बुरा होता है। मतलब मेरे अब्बू कहते बेटा तुम लोग किसी चीज से खुश नहीं हो। मैंने कहा नहीं, कभी कभी इतनी परफेक्ट चीजें हो रहा तो बच्चे उससे भी होते हैं कि आपको लग रहा होता सारे बंदे तो मेरे अब्बू जैसे होंगे, पर ऐसे नहीं है, लोग चीखते हैं। मेरी बेटी नाउ शी इज मच ओल्डर, तो उससे किसी ने पूछा कि बेटा who do you look up to, who are the people you look up to? She said I look at mama baba. अच्छा मैं शॉक हो गई when she said that, because my husband and I we talk and we have disagreements. बट एक चीज़ मैंने बहुत अर्लियर ऑन, बिकॉज व्हेन माई डॉटर वाज ग्रोइंग अप, एक ऑथर हैं डॉक्टर लॉरा मार्कम, आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर हाउ टू पेरेंट। आई वाज कॉन्स्टेंटली टेकिंग गाइडेंस हाउ आई शुड बी चेंजिंग माई सेल्फ। उसमें वो हमेशा कहती थी कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स नॉट कि पत्थर पे लकीर है, बट यू हैव टू शो द रिपेयर टू द चाइल्ड। अगर आपने बच्चे के सामने ऊंची आवाज में बात की है ना, उसके लिए अपोलोजाइज उनके सामने करें। तो हम क्या करते हैं विद मी एंड माई हस्बैंड, हमारी जब भी कुछ ऊंच नीच होती है ना,
اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بولتے ہیں آئی ایم ریئلی سوری آئی شوڈنٹ ہیو اسپوکن ٹو یو لائک دس اینڈ مائی ہسبینڈ ول سے اٹس اوکے اور اف یو نو سو وی شو دیٹ ریپیئر اینڈ دا چلڈرن فیل کہ دنیا میں اونچ نہیں جائے گی اندھیرا آئے گا لیکن لک وی کین آلویز میک اٹ رائٹ بیکاز دیٹ از پارٹ آف یو نو لائف. وہ تو اونچ نیچ ہوگی. کہتے ہیں کہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہو وہ کمرے میں چلے جائیں اور واپس آئیں اور لڑکے ہی آ رہے ہیں اور خاموش ہے تو بچے اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں. بچوں کی جو لینگویج ہے جو سمجھنی ہے وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن. آپ کی انرجی ان کو بتا رہی ہوتی ہے. تو آپ نے جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی ان کے سامنے آپ ان کو سکھانا ہے. انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, جتنی بھی ہیں وہاں پہ ورک شاپس کرا کے رول پلے کرایا جاتا ہے کنفلکٹ مینجمنٹ کا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا ٹاپک ہے. جی جی. تو یہ گھر میں رول پلے نہیں ہو سکتا کیا؟ بالکل ہونا چاہیے نا. آپ کی اس میں کیا سے ہے؟ اچھا اس میں یہ آپ یہ جس طرح بھی بتایا فاطمہ نے بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی ہمیں یہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی چاہے بینگ اے پیرنٹ ٹھیک ہے یا بینگ اے ماڈل جو بھی ہے آپ جس اس میں فٹ ہیں اس میں ہمیں یہ مینیج کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں پہ بھی لڑائی ہوتی ہے اور اس کا سلوشن ہوتا ہے. جیسے یہ ایک کالر ہے نا دیکھیں مرد ہیں ہم ایک یہ پروگرام کر رہے ہیں آگاہی موجود ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے نا اینڈ ہی از ورڈ فار ہز سسٹر بیسکلی اٹ ول گو ان جنریشنز. تو یہ جو آگے اس میں دیکھیں اس وشیس سائیکل سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب وہی بات ہے کہ جو ہے ہم مینجمنٹ ہم بچوں کو بتائیں گے لڑائی جھگڑا از نارمل. آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کس طرح کرنا ہے. ہر پرابلم کا سلوشن موجود ہوتا ہے. یہی بات ہے آپ کی لڑائی جس آپ انہوں نے کہا نا ملک راشد صاحب نے حق کر لیجیے بھائی آج کی بات کو آج ہی ختم کر کے سوئیں. کبھی بھی سونے سے پہلے ختم کر کے سوئیں. غصہ سب کو آتا ہے, پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں, پرابلم سب کے ساتھ ہیں, کانفلکٹس ہر جگہ ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے کی رائے سے متفق نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کی لڑائی کو دوسرے دن پہ لے کر جائیں. جب ہم اپنے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی اتنا اسٹرانگ کر لیں گے تب ہم اس پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم مینٹلی اور فزیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں اور دیکھیں یہ مینٹل اسٹرینتھ اور فزیکل اسٹرینتھ جو سکھاتی ہے نا وہ دین ہے. دا وے شی از ٹاکنگ نا شی از سو رائٹ. ان کی اپنی زندگی میں بھی تھا اینڈ شی ہیز ٹیکن دا ڈفرینٹ اپروچ ٹورڈز دیٹ. تو یہ اس میں سے نکلی نا انہوں نے اٹیمپٹ کری نکلنے کی. جب تک ہم اٹیمپٹ نہیں کریں گے نا کوئی دوسرا آپ کا ہاتھ پکڑ کر نہیں نکالے گا آپ کو. اور کہیں کہیں آپ کو ہیلپ بھی چاہیے تو وہ لینی چاہیے. میں بھی نورین آپ سے بھی اس پہ لوں گی کیونکہ نورین بھی بات کی تھی نا کہ وہ نسل در نسل جب کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے تو بچے کتنا ایبزارب کرتے ہیں غلط پارٹنر چوز کرتے ہیں. لیکن بریرہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بریرہ اللہ کا شکر. کیا کہنا چاہیں گی بریرہ؟ ہاں جی مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی تو بچے نے ان سب چیزوں کو آبزرو کیا اپنے اندر اور وہ بہت ایگریشن اور شدت کا شکار ہو گئے. غصہ بات بات پہ چڑچڑاپن ان کے اندر. تو دو بچے ہیں ایک 18 سال کا اور ایک 13 سال کی بچی. اب کافی گیپ بعد ایک بچی ہوئی ہے وہ 2 سال کی ہے ابھی. تو 2 سال کی بچی جب شرارتیں کرتی ہے تو بڑے بچے کچھ زیادہ اوور بہیو کر جاتے ہیں اسپیشلی بیٹا کہ یہ ہٹ کیوں نہیں رہی اس کو ہٹا رہا ہوں. تو وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے اور تھوڑی سی شدت دکھاتا ہے اس کو ہٹانے میں. تو میں اس کو سمجھاتی ہوں کہ اسے اس طریقے سے نہیں ہٹانا, اسے پیار سے ہم سمجھائیں گے تاکہ اس کے اندر وہ چیز نہ آئے جو یہ کر رہی ہے اس کو کنٹینیو نہ کرے, اس سے پیچھے ہٹے. تو مجھے اس چیز کو لے کے کافی پریشانی ہوتی ہے تو پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کریں آپ لوگ. ماشاء اللہ مجھے بتائیں آپ کے بیٹے میں جھنجھلاہٹ کہاں سے آئی ہے؟ بڑے بیٹے میں ہم میں سے ہی آئی ہے نا. مجھ میں اور میرے ہسبینڈ میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ہم میں سے ہی آئی ہے بچوں میں. ہسبینڈ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بہتر ہوئی ہے تھوڑے سے؟ آپ لوگ بھی جیسے ہم بھی آہستہ آہستہ میچور ہو جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھی کیسے ڈیل کرنا ہے. جی سمجھتے ہیں بات کو. لیکن یہ ہے کہ جب وہ انہیں ایک چیز کو وہ ہٹا رہے ہو نا کہ بچہ شرارت کر رہا ہے اس کو ہٹا رہے ہیں تو نہیں ہٹ رہا تو وہ ایگریسو اور ایک وہ بچہ جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا کہ بس میں اس کو لگا دوں کس کے کھینچ کے لگاؤں یہ کیوں نہیں ہٹ رہا. یہ چیز نورین میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا. آئی تھنک کنیکشن بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوالٹی اوور کوانٹٹی کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 1 on 1 ان کے ساتھ جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں
فزیکل ٹچ, آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پہ رسپانسبلٹی ایز پیرنٹس ناؤ, اب کھانا کھلا دیا, سلا دیا, نلا دیا, آئی تھنک اب وہ جو جاب ڈسکرپشن ہے اب وہ پیرنٹس کا نہیں رہا ہے, ابھی اس میں ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ جاب ڈسکرپشن ایڈ ہوا ہے, آئی وڈ سے از بینگ یور کڈز ایموشنل کوچ. آپ کو چھوٹی سی ایج سے ان کو سکھانا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غصہ کرے آپ کو اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. سوشلی بھی اسکول میں آپ جاتے ہو, دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہو, ابھی آپ بچوں سے 4 سال کے بچے آپ ان کی باتیں سنو, یو ول فیل لائک کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ان کا لیول ہی ڈفرینٹ ہو گیا ہے. سو اب مجھے ایسا, پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھائی مدرس جا کے شکایت کر رہی ہوتی تھی کہ یہ میرے بچے کو تنگ کر رہا ہے یا اس نے میرے بچے کو مارا. آئی تھنک اس وقت اٹس اے گڈ لرننگ ٹائم کہ آپ اپنے بچیوں کو یا بچوں کو یہ سکھائیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ اس طرح سے بات کر رہا ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈیل ود دیٹ. دین مدرس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ مدرز اینڈ پیرنٹس, آئی تھنک فادرز بوتھ, کہ اٹس ٹائم دیٹ وی بریک دا جنریشنل سائیکل. جو جنریشن ایک بیگیج ہے جو آئی تھنک ہمیں پہلے سے ملا ہے, اٹس ٹائم کہ اب وہ ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے اوپر نہ رکھیں. یا تو ہم اس ہیلپ کی طرف جائیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں, اگر لگ رہا ہے کہ ہمیں بچوں کے اوپر ان-نیسیسریلی غصہ آ گیا یا ہمیں کبھی مارنے کا دل چاہتا ہے. آئی فیل اے لاٹ آف نیو مدرز دیر آر ٹائمز جب ان کو بھاگ جانے کا دل کرتا ہے کہ میں بس اس کو بچے کو پکڑاؤں کہیں اور میں جاؤں. نو بڈی ٹاکس اباؤٹ جو پریگنینسی کے بعد دا ڈپریشن دیٹ مدرز گو تھرو, پوسٹ پارٹم ڈپریشن. آئی تھنک پہلے جب اس کے بارے میں بات ہوتی تھی تو یہ پاگل ہو گئی. آئی تھنک پاگل کا ورڈ یوز کرا جاتا تھا مدرس کے لیے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے, ہم نے تو بچے پیدا کر لیے, ہمیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا, ہم نے وہ پتیلی چڑھائی ہوتی تھی, ہم نے تو سارے کام کیے. بٹ ایک مینٹل بیگیج ہے جو آپ لے کے آ رہے ہو, اب تک لے کے آ رہے ہو, اور آپ نے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کیا ہے, اس کی کچھ ٹریٹس آپ نے بچوں میں ٹرانسفر کیے ہیں. سو اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو اسٹاپ کریں. میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ خواتین جنہوں نے پارٹیشن دیکھے, لائک مائی نانی, انہوں نے دیکھی پنجاب میں پارٹیشن واز اے بلڈڈ وار, بہت خونی پارٹیشن تھی. سو وٹ ٹراما دیٹ دے ہیڈ, اور اس کے بعد انہوں نے جو بچے جنے, انہوں نے جو بچے آ کے پیدا کیے, اور وہ بچے, میں اکثر میں بات بھی کرتی ہوں بڑی اوپنلی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری مدر اس ٹراما کا پارٹ رہی ہیں جو ان کی ماں میں تھا. گو کہ شی پاسڈ اوے وین مائی مدر واز لائک, بہت چھوٹی تھی میری امی, بٹ وہ ٹراما میری امی میں, اینڈ سم ہاؤ پھر وہ چیزیں آگے نسل در نسل کہیں نہ کہیں وہ آپ, کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک بچی اپنے آگے جو اووریز بھی کیری کر رہی ہوتی ہے, سو وہ ٹراما جو ہے, لیکن اس کے بعد دین آپ کے ہاتھ میں بھی بہت ہے کہ اچھا آپ نے اس کو وشیس سائیکل کو, جیسے نا کہ ماں باپ کو, کئی بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے. ایک فلم ہے اٹ اینڈز ود اس, اس میں وہ دیکھیے گا, اس میں دکھاتے ہیں کہ ماں باپ, ایک لڑکی جو ہے وہ بڑا اپنے اوپر اتنا, اس کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے میاں تو بہت ابیوسو ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ مارتے تھے, اپنی ماں سے ہی بات کرتی تو اس کی ماں بھی کہتی کہ دیکھو تمہارا باپ بھی تو یہ کرتا تھا, تمہارا باپ بھی تو یہ کرتا تھا. تو اس نے کہا نہیں, کہ اب یہ میری بھی آگے بچی ہوگی تو میں اپنی بچی کو بھی ٹراما نہیں دینا چاہتی, تو اٹ ہیز ٹو اینڈ ود. یہاں تک کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی پوچھتی ہے کہ کیا تم چاہو گے کہ یہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو, اور وہ کہتا ہے نہیں, تو پھر بولتی ہے تو پھر میرے پاس اور کیا آپشن ہے. جی, اور مدیحہ, ٹراما کی تھراپی اویلیبل ہے. ٹراما کبھی بھی باتوں سے نہیں جائے گا, وہ مزید اس کے روٹس گہرے ہوتے جائیں گے. بہت ساری اچھی ٹراما کی تھراپیز اویلیبل ہیں. ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو ریپیئر بھی ہو سکتا ہے. جس بچے کی بات ابھی ہو رہی تھی, اس نے کہیں نہ کہیں اپنے پیرنٹس کے پیٹرن کو کاپی کیا ہے, اور جب برین ہائٹنڈ ہوتا ہے, جب برین ڈرا ہوا فیل کرتا ہے, تو وہ اس وقت ایک تصویر کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تصویر کہیں نہیں جاتی, اور باڈی بھی آپ کی وہ جو جذبات آپ اس وقت ڈر و خوف کے محسوس کر رہے تھے وہ بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. باڈی کیپس دا اسکور, برین کیپس دا پکچر, اور اس کے بعد وہ اس کو پوری زندگی ڈسٹرب کرتی ہے. ایسی تھراپیز ہیں کہ اس چیز میں جا کے لائک EMDR, آئی موومنٹ ڈیسنسٹائزیشن, ریپروسیسنگ, آئی ڈو اٹ اے لاٹ. اس میں اس پارٹ آف ٹائم میں جا کے ہم اس ریلیشن شپ سے جو چیزیں ٹوٹی تھیں اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں, اینڈ دیٹس کالڈ کہ اس کے بعد پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ آتی ہے اس بچے میں. کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا, وہ فائٹ اینڈ فلائٹ نہیں کر سکتا, نہ وہ بھاگ سکتا ہے, نہ وہ لڑ سکتا ہے, وہ فریز ہو جاتا ہے. نہیں, وہ فریز ہو جاتا ہے. چلیے میں اس کو کنٹینیو کروں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک.